نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم اس سے پہلے اپنی ایک نشست میں پیروں کے بارے میں یا تصوف کے بارے میں کچھ غلط فہمیوں کی نشاندہی کر رہے تھے اور کچھ کوشش کریں گے آج ہم کر دیں۔ اس سے پہلے ایک کلپ ہے جس میں ہم نے 3 مین کمزوریوں یا تصوف کے بارے میں غلط فہمیوں کا تذکرہ کیا تھا، اور آج انشاءاللہ ہم 3 اور جو غلط فہمیاں ہیں ان کے بارے میں بتائیں گے۔ اور یہ غلط فہمیاں صرف مریدوں میں نہیں ہوتی، بعض اوقات یہ غلط فہمیاں پیروں میں بھی ہوتی ہیں، اور یہ غلط فہمیاں متعدی ہوتی ہیں، لوگوں میں بھی پھیلی ہوئی ہیں۔ مثلا ان میں ایک یہ سمجھا جاتا ہے کہ جو پیر صاحب ہیں ان کو گھریلو معاملات میں تصرف کا پورا اختیار ہوتا ہے، یعنی وہ خاوند بیوی کے درمیان، ماں بیٹے کے دوران، باپ بیٹے کے دوران، ساس سسر کے دوران، ساس بہو کے دوران جو بھی معاملہ کرنا چاہیں وہ ان کو پورا اختیار ہوتا ہے۔ لہٰذا جو بھی چھوٹی موٹی بات ہے فوراً پیر صاحب کے پاس جانی چاہیے، اور پیر صاحب پھر اس کا کوئی نہ کوئی سلوشن نکالیں گے اور پھر اس کے مطابق اس پہ عمل کرنا چاہیے۔ لیکن یاد رکھیں یہ تصوف کے لیے ضروری نہیں ہے، یہ کسی بھی بڑے آدمی کے لیے ہوتا ہے، وہ خاندان کا بڑا ہو، علمی لحاظ سے بڑا ہو، مرتبے کے لحاظ سے بڑا ہو، تقویٰ پرہیزگاری میں بڑا ہو، اس سے مشاورت کر کے اپنے مسائل حل کروائے جا سکتے ہیں، مسائل میں مشورہ لیا جا سکتا ہے، وہ مسائل میں مشورہ دے سکتے ہیں، لیکن اس کا تعلق پیر صاحب سے ضروری نہیں ہے۔ عام طور پر یہ سمجھ لیا کہ پتہ نہیں اس کا تعلق پیر صاحب کے ساتھ خاص ہے، اور پھر بعض اوقات پیر صاحب بھی یہ مقام اختیار کر لیتے ہیں کہ بلا وجہ لوگوں کے معاملات میں دخل دے رہے ہوتے ہیں۔ بعض اوقات پیر صاحب مریدنیوں سے ان کے خاوندوں کے بارے میں راز معلوم کر رہے ہوتے ہیں، بعض اوقات مریدوں سے ان کی بیویوں کے بارے میں پوچھ رہے ہوتے ہیں، بعض اوقات مریدنیوں سے ان کے گھروں کے معاملات پوچھ رہے ہوتے ہیں، اور جس چیز کی قطعاً کوئی ضرورت نہیں ہوتی، اس لیے کہ ہر انسان کا کوئی نہ کوئی ویک پوائنٹ ہوتا ہے، اور اگر وہ ویک پوائنٹ کسی کو پتہ چل جائے ظاہر بات ہے اس سے گمراہی اور راستے سے ہٹنا وہ آسان ہو جائے گا۔ اس لیے پیر صاحب کو چاہیے کہ جو ان کا شعبہ ہے ذکر اذکار کا، دعاؤں کا، تلاوتوں کا، تقوی کا، پرہیزگاری کا، اس کو وہ سامنے رکھیں اور مریدوں کو اس کے بارے میں آگاہ کرتے رہیں، اس کے بارے میں بتاتے رہیں اور اس کی طرف لگاتے رہیں۔ اسی طرح ایک بڑی مشہور غلط فہمی ہے، وہ یہ کہ سمجھا جاتا ہے کہ پیر صاحب کو ہدیہ تو فرض عین ہے، بلکہ بعض علاقوں میں تو یہ رواج بنا ہوا ہے۔ مثلا آج کل جب گندم آ رہی ہے تو مریدوں نے یہ طے کرنا ہے کہ جی گندم سنبھال کے ہم نے پیر صاحب کے پاس حاضری بھی لگانی ہے۔ اس حاضری کا بنیادی مقصد یہی ہوتا ہے کہ پیر صاحب کو ہدیہ پیش کرنا جا کے۔ ہدیہ سنت ہے، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے۔ آپ کسی نیک آدمی کو، اپنے استاد کو، اپنے عالم کو، اپنے بڑوں میں سے کسی کو اگر ہدیہ دینا چاہیں تو ضرور دیں، لیکن ہدیے کو رشوت نہ بنائیں۔ جو یہ بن گیا ہے کہ پیر صاحب کو اگر ہدیہ نہ دیا تو پیر صاحب تو ہمارا کام روک دیں گے، لہذا جیسے ہی نظام چلتا ہے اور وہ چل پڑتا ہے۔ حضرت داتا صاحب کے بارے میں یہاں مشہور ہے گجروں میں کہ اگر ہم نے ان کے جب ان کا عرس ہوتا ہے اس میں دودھ نہ دیا تو ہماری بھینسیں دودھ دینا بند کر دیں گی۔ لہٰذا سننے میں یہ آیا ہے کہ جو عرس کے ایام ہوتے ہیں لائن میں لگ کے پہلی مرتبہ یا بعض اوقات مطلب انفرادی طور پر کوئی آدمی خالص دودھ پینے کا جو شرف حاصل کرتا ہے وہ وہاں پہ ہوتا ہے، کیونکہ گجر لوگ بھی یہ سمجھتے ہیں کہ اگر اس میں ہم نے کچھ ڈال دیا تو پتہ نہیں ہماری بھینسوں کو کیا ہو جائے گا۔ گویا پیر صاحب نہ ہو گئے کوئی ڈریکولا بن گئے ہیں، اگر ان کی مرضی کے خلاف کوئی کام کیا تو پتہ نہیں وہ کیا کر دیں گے۔ ہدیہ سنت ہے اور اپنے بڑوں کو دینا بھی چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں بھی اس کا ذکر کیا، یہ اچھی بات ہے، لیکن ہدیہ رشوت نہیں بن جانی چاہیے، یا ہدیہ بلیک میلنگ نہیں بن جانی چاہیے، یا ہدیے کے بارے میں ایسا نہیں ہو جانا چاہیے کہ آپ اس کو بلا وجہ دوسرے کو اس میں مسلط کرنا شروع کر دیں، اس میں گمبھیر انداز میں گھیرنا شروع کر دیں۔ یہ مناسب طریقہ نہیں ہے، جبکہ یہ عوام میں بھی، پیروں میں بھی، خانقاہوں میں بھی اور مختلف جگہوں پہ یہ چیز نظر آتی ہے۔
لہٰذا اگر کوئی آدمی دے، بلکہ میرے ایک دوست تھے اللہ مغفرت فرمائے فوت ہو گئے، وہ بڑی خوبصورت بات کیا کرتے تھے، وہ کہا کرتے تھے ہمارے پاس جب مرید آتا ہے نا تو جب جیب کی طرف وہ ہاتھ ڈالے تو ہمیں لگتا ہے بس ہمارے لیے ہدیہ نکلنے لگا ہے۔ تو پیر صاحب بھی وہ مزاحیہ انداز میں کہا کرتے تھے کہ بعض اوقات پیر صاحب بھی اللہ پر بھروسے کی بجائے جیب پر بھروسہ کرنے لگتے ہیں کہ مرید صاحب نے کچھ دیا کہ نہیں دیا۔ بعض اوقات سننے میں آیا ہے کہ اگر ہاتھ میں کوئی چیز رکھ کے پیر صاحب کو دیں تو وہ سلام بھی اچھے طریقے سے لیتے ہیں اور حال چال بھی پوچھتے ہیں، اگر وہ خالی ہاتھ ہو تو ایک دم سے جھٹک بھی دیتے ہیں کہ پیچھے ہو جاؤ، تم کدھر آ گئے۔ تو یہ ماحول بن گیا۔ یاد رکھیں طریقت زہد کا نام ہے، طریقت اللہ سے تعلق کا نام ہے، طریقت اللہ پر بھروسے کا نام ہے، اور طریقت نام ہے بندے اور اللہ کے درمیان کوئی اور چیز نہ رہ جائے، اور جہاں بندے اور اللہ کے درمیان کوئی اور چیز آ جائے تو وہ طریقت نہیں، وہ تو کچھ اور بن جاتا ہے۔ اسی طرح ہمارے ہاں ایک غلط فہمی بڑی عام ہے، اور وہ یہ ہے کہ عمل کرنے میں سمجھتے ہیں کہ پیر صاحب جو بہت آگے ہونے چاہیے۔ ہم سمجھتے ہیں پیر صاحب تہجد پڑھیں تو ان کے پاؤں سوج بھی جانے چاہیے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ پیر صاحب وہ مسجد میں جب گھسیں تو اذان سے پہلے مسجد میں ہوں اور اس وقت نکلیں جب ساری دنیا جا چکی ہو۔ ہم سمجھتے ہیں کہ جب پیر صاحب کے پاس جائیں تو پیر صاحب مصلی پر بیٹھے ہوں اور آگے کوئی 1500 کی تسبیح ہو اور وہ چل رہی ہو، یا کم از کم ایک ایک پاؤں من کے اس کے ہوں اور وہ تسبیح چل رہی ہو۔ ہم نے یہ سمجھا ہوا ہے، اور اس کا نتیجہ یہ ہے کہ پھر ہم پیروں میں یہ بیماریاں بھی آ جاتی ہیں کہ اگر نماز پڑھنے میں سستی ہے تو آگے سے مرید کو کہہ دیتے ہیں او بھائی میں تو مدینے میں نماز پڑھ رہا تھا، اور میری نماز تو مکے میں ہوتی ہے۔ یا بعض اوقات کہہ دیتے ہیں اوے تہاڈی 5 ویلے تو ساڈی ہر ویلے، ساڈی تو لین اللہ نال سدھی ہوئی پئی ہے۔ تو میرے محترم، عمل کرنے کے لحاظ سے پیر کم ہو سکتا ہے، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے، اس میں کوئی کسی پیر صاحب کی بے احترامی نہیں ہے۔ آپ گنتی کر کے دیکھ لیجئے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنے حج کیے زندگی میں، اور ہمارے امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ جو ہمارے سلسلہ نقشبندیہ مجددیہ جو ہم چلا رہے ہیں اس کے باقاعدہ سیریل میں ان کا نام نامی بھی آتا ہے، انہوں نے 50 سے زیادہ حج کیے ہیں۔ اب ہم کیا یہ سمجھنا شروع کر دیں کہ امام ابو حنیفہ کا درجہ بہت اونچا چلا گیا ہے چونکہ انہوں نے حج 50 کیے ہیں؟ ایسا ہرگز نہیں ہے، اور نہ اس کی کوئی اہمیت ہے۔ اللہ تبارک و تعالی عبادتوں کو قبول کرنے پہ آئے تو محمد کریم کے ایک سجدے پر پوری کائنات کی عبادتوں کو ایک طرف پھینک دے۔ وہ تو ذات عالی شان ہے، اور محمد کریم کے کمالات کا تو کہنا ہی کچھ نہیں۔ اس کے بارے میں تو صرف ایک ہی وہ بات آخر میں ذہن میں آ جاتی ہے کہ کتھے مہر علی کتھے تیری ثنا، گستاخ اکھیاں کتھے جا لڑیاں، وہ یہی کہا جا سکتا ہے۔ یا وہ شیخ سعدی رحمہ اللہ نے کہا، وہ جو کہا کرتے تھے بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر۔ اس لیے ہم پیر صاحب کو اپنے مقام میں رہنا چاہیے، بلا وجہ کا اپنے ارد گرد خول نہیں بنانا چاہیے، بلا وجہ عبادات کا دوسروں پر بوجھ نہیں ڈالنا چاہیے۔ او میں جی 1.25 لاکھ مرتبہ یہ کر رہا تھا، میں نے یہ اتنی نمازیں پڑھ لی، میں نے یہ کر دیا، میں نے دعا کی تو فلاں جگہ میری نظر چلی گئی تو ادھر یہ ہو رہا تھا۔ یہ وہ چیزیں ہیں جن کا فائدہ کچھ نہیں ہے، اور یہی وجہ ہے آج مریدین جو آتے ہیں وہ یہی شوق رکھتے ہیں کہ پیر صاحب کو نئی سے نئی انوکھی بات کر کے بتائیں۔ اب میرے پاس بھی کئی مرتبہ مرید آتے ہیں، کہتے ہیں حضرت صاحب کوئی اندر کی بات بتائیں۔ بھی اندر کی کون سی بات بتائیں؟ اندر چیر کر تم دیکھ لو۔ اس لیے وہ چونکہ لوگوں سے ایسی سننے کے عادی بنے ہوتے ہیں اور ایسی باتیں ہونے شروع ہو جاتی ہیں، تو اس لیے کوشش کرنی چاہیے کہ عمل میں مت تولا جائے، عمل میں نہ تولا جائے۔ پیر صاحب جو اللہ کے قرب میں ہیں، اللہ کی معرفت حاصل کرنے والے کیے ہوئے ہیں، اللہ کی معرفت کے ساتھ اگر کوئی 2 رکعتیں بھی پڑھتا ہے بغیر معرفت کی ساری زندگی کی عبادت سے بہتر ہے۔ یہ اصولی بات ہے۔ اس لیے کوشش کرنی چاہیے مشائخ کو بھی، مریدین کو بھی، اور تصوف کے حامیوں کو بھی، تصوف کے مخالفین کو بھی ان غلط فہمیوں کو تصوف کے اوپر تھوپنا نہیں چاہیے۔ ان غلط فہمیوں کی وجہ سے تصوف کو بدنام نہیں کرنا چاہیے۔ دعا ہے اللہ تعالیٰ سے جو کہا سنا گیا اللہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔